اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 239۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: پھر اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بھی ہو نماز پڑھ لیا کرو، پھر جب تم حالت امن میں آ جاؤ تو انہی طریقوں پر اللہ کی یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھائی ہیں، جنہیں تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صلاۃ خوف یعنی خوف اور ڈر کے وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں نماز وسطیٰ یعنی نماز عصر کا ذکر تھا، اب یہاں پہ نماز خوف کا ذکر ہے، اور یہاں پہ یہ باتیں کلیئرلی بتا دی گئی ہیں۔ نمبر 1، خوف اور ہنگامی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ نمبر 2، خوف کی حالت میں پیدل یا سوار دونوں صورتوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، اس دوران جس طرف بھی رخ ہو اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، جب خوف ختم ہو جائے تو امن کی صورت میں اللہ کا خوب ذکر کرو۔ بتایا گیا ہے کہ دشمن اگر پیچھا کر رہا ہے اور آپ رک کر تمام شرائط و آداب کے ساتھ رک کر نماز پڑھنا شروع کر دو گے تو وہ آپ کے سر پر پہنچ جائے گا۔ جب آپ نے کہیں جا کر فوری طور پر حملہ کرنا ہے اور آپ نماز کے لیے رک جائیں گے تو مطلوبہ ہدف حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو چنانچہ دشمن سے خطرے کی حالت میں پیدل یا سوار جس حال میں بھی ہو نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جہاں پہ جنگ کی حالت میں یا دشمن یا درندے وغیرہ کے خوف کی حالت میں نماز کا حکم اور طریقہ بتایا گیا ہے۔ اگر خوف کی ایسی حالت ہو کہ ایک جگہ ٹھہرنا ناممکن ہو جائے تو پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو، اور اس نماز کو دہرانا بھی نہیں پڑے گا، اور جدھر جا رہے ہیں ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ قبلہ کی طرف منہ کرنے کی شرط نہیں ہے، اور جب حالت امن میں ہو تو پھر معمول کے مطابق نماز پڑھی جائے۔ البتہ اگر خوف کی ایسی حالت ہو کہ اس میں ٹھہرنا ممکن ہو، جیسے جنگ کے موقع پر دشمنوں کے حملے کا ڈر بھی ہے لیکن کسی جگہ ٹھہرے ہوئے بھی ہیں، تو اس کا باجماعت پڑھنے کا طریقہ سورۃ نساء میں موجود ہے، جہاں پہ سواری کا ذکر آیا ہے کہ گھوڑوں اور اونٹوں وغیرہ پر سوار ہو کر ہی صحیح ان کا رخ قبلہ کی طرف ہو یا کبھی نہ ہو، تو اس سے بر وقت نماز پڑھنے کی مزید تاکید ظاہر ہوتی ہے کہ بہت سے ارکان اور بہت سی شرائط میں خلل پڑ جانے کے باوجود نماز وقت پر پڑھو۔ اس نازک وقت میں بھی تاخیر کرنا جائز نہیں۔ تاخیر کر کے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کی نسبت اس طریقے سے بر وقت نماز پڑھنا افضل ہے۔ اور اس کے دلائل ان احادیث سے بھی ملتے ہیں۔ مسلم شریف میں ہے، سخت خوف کے وقت اشارے سے ہی نماز پڑھ لیا کرو، گو سواری پر ہی سوار ہو۔ سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم نے خالد بن سفیان کے قتل کے لیے بھیجا تو آپ نے اسی طرح نماز عصر اشارے سے ادا کی۔ صحیح مسلم میں ایک جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہت آسانی کر دی اور بوجھ کو ہلکا کر دیا، صلاۃ خوف ایک رکعت پڑھنی بھی آئی ہے۔ صحیح مسلم میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبانی حضر یعنی قیام کی حالت میں 4 رکعتیں فرض کی ہیں، سفر کی حالت میں 2 اور خوف کی حالت میں 1۔ صحیح بخاری میں ہے، امام اوزاعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر فتح قریب آ گئی ہو اور نماز پڑھنے پہ قدرت نہ ہو تو ہر شخص اپنے طور پر اشارے سے نماز پڑھ لے، اگر اتنا وقت بھی نہ ملے تو تاخیر کرے، جب لڑائی ختم ہو جائے اور چین نصیب ہو تو 2 رکعتیں ادا کر لے، ورنہ 1 رکعت بھی کافی ہے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تستر قلعہ کی لڑائی میں بھی فوج میں تھا۔ صبح صادق کے وقت گمسان کی لڑائی ہو رہی تھی، ہمیں وقت ہی نہ ملا کہ نماز ادا کرتے، خوب دن چڑھے، اس دن ہم نے صبح کی نماز پڑھی، اگر اس نماز کے بدلے میں مجھے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے مل جائے تاہم میں خوش نہیں ہوں، یعنی جتنا میں وقت پر نماز پڑھنے میں خوش ہوتا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو بنی قریظہ کی طرف بھیجا اور ان سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی بنی قریظہ سے برے پہلے نماز عصر نہ پڑھے۔ اب جب کہ نماز عصر کا وقت آ گیا
تو بعض صحابہ نے تو وہی نماز پڑھ لی اور بعض نے بنو قریظہ جا کر پڑھی جبکہ سورج غروب ہو چکا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے ان دونوں گروہوں میں سے کسی کو بھی کچھ نہ کہا۔ آیت کے آخر میں بتایا گیا ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ یعنی خوف ختم ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، اور اس میں ذکر کی ہر قسم شامل ہے، اور کامل نماز پڑھنا بھی اس کی ایک صورت ہے۔ کَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جس طرح اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی امن کی حالت میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر حضرت محمد کے ذریعے نماز ادا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، عبادت کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے سے نماز ادا کرو، اس طریقے سے عبادت کرو۔ یہ رعایت ایک خاص موقع کے لیے ہے، یہ ایک عظیم نعمت ہے، اس کے عوض اللہ تعالیٰ کا ذکر اور شکر کرنا چاہیے تاکہ تم پر اس کی نعمت باقی رہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام پہ استقامت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔